رانا صاحب بہت شکریہ، آپ کو مشاورت مبارک ہو۔ اور پہلے تو آپ ریلیکٹنٹ تھے کوئی عہدہ لینے سے، تو کس طرح پھر یہ لے لیا آپ نے؟ میرا یہ خیال تھا کہ یہ مشاورت جو ہے وہ گورنمنٹ پوزیشن کے بغیر زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، لیکن وزیر اعظم کا یہ خیال تھا کہ نہیں، یہ گورنمنٹ پوزیشن کے ساتھ بہتر رہے گی۔ تو بہرحال پھر فیصلہ تو پارٹی لیڈر نے کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہیں۔ تو مسلم لیگ نون سیاست کر رہی ہے، کہیں مسلم لیگ نون کی سیاست تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو آپ کن امور کو نمٹا رہے ہیں؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے اس کے اس ملک میں احسانات کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن اس کی بڑی خدمات ہیں۔ اس نے اس ملک کو جو ہے وہ ایٹمی قوت بنایا۔ تو مسلم لیگ نون نے سیاست کرنی ہے، سیاست کر رہی ہے، اور اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو ہمیں آپ کو دکھانی چاہیے، ہاں، اس میں اور تیزی لانی لگتا ہے چاہیے۔ کہ صرف حکومت کر رہی ہے، سیاست نہیں کر رہی ہے، سیاست اپوزیشن جماعتوں پہ چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت حکومتی معاملات جو ہے وہ اتنے زیادہ سٹریسفل ہیں، اتنے زیادہ پیچیدہ ہیں، اور خاص طور پہ جو اکنامک ریوائیول ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ میرا خیال ہے کہ اتنی محنت شاید میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پوری زندگی میں کسی دور میں کبھی بھی نہ کی ہو جتنی وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یعنی وہ پورا نہیں آ رہا ہے، اور ابھی اور ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان مصروفیات کی وجہ سے یقیناً جو پولیٹیکل پہلو ہے اس میں جو ہے وہ تھوڑا کمی رہ جاتی ہوگی یا رہ گئی ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ کمی جو ہے یہ پارٹی کو پوری کرنی چاہیے۔ جو دوسرے درجے پہ لوگ ہیں جس میں میں اور باقی سارے میرے کولیگ شامل ہیں، ہمیں اس کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اب جو میاں نواز شریف صاحب پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فرق پڑے۔ نواز شریف صاحب کب پارٹی صدارت سنبھالیں گے؟ دیکھیں، جو نیکسٹ جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا تو اس میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو بطور پارٹی پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ کیے جانے کا جو ہے وہ امکان بھی ہے اور پروگرام بھی ہے۔ پارٹی کونسل کا اجلاس کب متوقع ہے؟ دیکھیں، مختلف ڈیٹیں جو ہیں وہ اس وقت زیر گردش ہیں، لیکن کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر 28 مئی کا دن رکھا جائے تو وہ پی ایم ایل این کے حوالے سے ویسے بھی ایک بہت جو ہے وہ مثبت اور پازیٹیو ہے، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ 28 مئی کا دن رکھا جائے گا۔ اچھا، آپ لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی ہوں گے، تو وزیر اعظم وہ نہیں بن سکے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ صدارت کے ساتھ بھی وہی ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم بھی ان کے بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے ہی نامزد کیا۔ وہ خود بھی بن سکتے تھے، لیکن ان کا یہ شروع دن سے یہ خیال تھا، اور 21 اکتوبر کے جلسے میں جو ان کی سپیچ تھی اس سے بھی آپ نے اندازہ کیا ہوگا، اور اس دوران بھی الیکشن کمپین کے دوران بھی جب کبھی بھی کویشچن ہوا تو ان کا یہ تھا کہ کم از کم سمپل میجورٹی جو ہے وہ مینڈیٹ ہونا چاہیے ان کے اپنے انداز سے ڈیلیور کرنے کے لیے۔ تو یہ تو ایسی بات نہ ہوئی کہ آسان کام اگر ہوتا تو پھر وہ خود کرتے، لیکن جب مشکل کام ہے تو شہباز شریف کو دے دیا؟ نہیں، دیکھیں، آسان اور مشکل کی بات نہیں ہوتی، ہر قسم کے کام کے لیے جو ہے وہ ایک الگ ٹیمپرامنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کولیشن گورنمنٹ کا ٹیمپرامنٹ ہے، تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایکسل کیا ہے، تو ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے۔ اس میں کولیشن میں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے حکومت؟ جی، 100% ہمارے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو حکومتی عہدے نہیں لیے، وہ ریاستی نہیں، سارے عہدے ان کے پاس ہیں۔
وہ جو یہ خیال تھا کہ اگر کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہم ذمہ داری سے جو ہے وہ علیحدہ رہیں گے یا سمجھا جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کو یہ بات یہاں ہو گئی ہے، بلکہ ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اگر اس پوزیشن میں بھی رہیں گے تو اگر گورنمنٹ کا کوئی ڈسکریڈٹ ہوگا تو ان کو حصہ ملے گا، اور کریڈٹ ہوگا تو وہ بھی ملے گا، بلکہ کریڈٹ کا ہو سکتا ہے کم ملے اور ڈسکریڈٹ کا تو پورا ملے گا۔ اچھا، تو اس لیے ہماری یہ اسیسمنٹ ہے، ابھی کو ان کی طرف سے انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ کیبنٹ میں بھی آ جائیں گے۔ آپ لوگوں کی یہ اسسمنٹ ہے کہ کیبنٹ میں آ جائیں گے، تو اس کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے، کوئی بات؟ کوشش تو خیر پہلے دن سے ہے، اور وزیر اعظم کی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ کیبنٹ میں ساتھ بیٹھیں۔ تو اب یہ جو پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، تو اس میں بھی انہوں نے ریکویسٹ کی، تو اس کے بعد سن رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کا وہ اجلاس بلا رہے ہیں، تو وہ کوشش کریں گے کہ پارٹی اس پہ انہیں اجازت دے دے۔ اچھا، اور نواز شریف صاحب صدر بننے کے بعد سیاست شروع کریں گے یا کہ اسی طرح گمنامی میں؟ نہیں، سیاست تو خیر وہ پہلے بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہماری حکومتیں ہیں دونوں، پنجاب میں اور مرکز میں، ان کے جو بنیادی فیصلے ہیں وہ ان کی اپروول سے ہی ہو رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ پارٹی میں جو ہے وہ نئے سرے سے تنظیم اور باقی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد اب یہ ایک مرتبہ ضرورت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود معاملات کو دیکھیں۔ پہلے پی ٹی آئی آئسولیشن کی شکار تھی، اب محمود اچکزئی صاحب بھی ادھر چلے گئے، مولانا صاحب بھی ادھر چلے گئے، باقی جماعتیں بھی ادھر کچھ چلی گئی سوائے پیپلز پارٹی کے۔ تو اس وقت الٹ نہیں ہوا، مسلم لیگ نون پولیٹیکل آئسولیشن کی شکار نہیں ہے، اور یہ آپ کی سیاست کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے، اور میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ وہاں پہ چلے جائیں اور عمران خان کی اس ہٹ درمی میں اور اس کا وہ اینگل اس کی سوچ کا جس کے تحت وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اٹ مے پاسبل کہ ان لوگوں کے جانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں کمی آئے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا موقف، ایک اپنی سوچ ہے، اور اس سوچ میں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، لیکن وہ ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی اور سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر یہ اتحاد بنتا ہے اور اس اتحاد میں یہ سارے لوگ ہوتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر اس اتحاد میں چلے جائیں اور اس کے بعد وہ اتحاد جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، اور بیٹھ کے، کیونکہ یہ جو بھی ایشوز ہیں اس وقت، یہ سیاسی جماعتیں جب تک سر جوڑ کے بیٹھیں گی نہیں، یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگ اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھ سکے؟ وہ آپ لوگوں سے کیوں چلے گئے؟ میں نے جس طرح سے عرض کیا ہے کہ ان کا جانا جو ہے یہ ہمارے اور ملک کے مفاد میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چلے جائیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے اس کے بعد پھر کل کو ایک ایسی صورت بنے کہ وہ اتحاد جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ پہ آمادہ ہو جائے اور بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے جو ایشوز ہیں اس ملک کے سیاسی عدم استحکام کے، وہ حل ہو جائیں اور ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام کی طرف بڑھ جائے، تو اس سے اور بہتری کیا ہے؟ تو جب آپ اس پہ خوش ہیں تو مولانا صاحب کے پھر اس تاثر میں وزن ہے کہ جی میرے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی بے وفائی کی ہے الیکشن میں؟ بہرحال اس میں میں ان کی بات کو ان کے احترام میں جو ہے وہ رد نہیں کرتا، لیکن جب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر یہ دیکھ لیں گے، اگر ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ہم اس کی معافی طلبی کے لیے تیار ہوں گے۔